فرید کا نمبر آیا, کہا میں تم کو مرید نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا تمہاری نعمت خاندان چشتی میں موجود ہے. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس تمہاری, وہیں سے تم کو نعمت ملے گی. ہائے ہائے. اور تصرف کا کیا عالم تھا جانتے ہو؟ جب دسترخوان سجا ہے, یہ تینوں بیٹھے ہیں, بہاؤالحق زکریا ملتانی, نجم الدین کبریٰ, بابا فرید, تو خادمہ آئی ہاتھ دھلانے کے لیے. جب بہاؤالحق زکریا ملتانی کو دھلایا تو ایک گلاس پانی سے دھل لیا. حضرت نجم الدین کبریٰ نے ایک گلاس پانی سے, لیکن جب بابا فرید کو ہاتھ دھلانے لگی تو آپ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ ایسے دھو رہے ہیں. ایک گلاس ختم ہوا, ایک جگ پانی ختم ہوا, ایک بالٹی پانی ختم ہوا. پریشان ہو گئے لوگ, یار یہ کیا ہے؟ بعد میں لوگوں نے کہا حضور آپ اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور ایک بالٹی پانی سے صاف کر لیے, ہاتھ دھو لیے, ہم نے تو ایک گلاس میں دھویا. کیا جواب دیا بابا فرید نے؟ کہا سنو, میری نگاہ اس کے ماتھے پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ لوح محفوظ پر اس کے مقدر میں کفر لکھا ہوا تھا. اس کی موت کفر پر ہوگی اور اس کے تقدیر میں جہنم کی آگ ہے. میں لرز گیا. اتنے بڑے دربار میں, اتنی بڑی چوکھٹ, اتنے بڑے آستانے کی خادمہ ہے, نوکرانی ہے, اگر جہنم کی آگ بھی جلے گی تو توہینی دربار کی ہوگی. اسی لیے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا اس دربار کے وسیلے سے, اس دربار کے صدقے میں اس خادمان کی تقدیر سے کفر کو مٹا دے. حکم ہوا فرید تو مٹا دے, میں نے تجھے طاقت دیا ہے. تمہیں دھو کر لوح محفوظ پر اس کے مقدر میں جب کفر لکھا ہوا تھا اس کو مٹا رہا تھا. جب کفر مٹ گیا, جنتی لکھ دیا, تب مجھے اطمینان ہو گیا. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا. بیٹا یہاں ہاتھ پیسہ اور ہاتھ چوما کرو. بیٹا تربیت نہیں دیتے ہو بچوں کی. مسلمان کہاں تربیت پائے گا؟ غیر مسلم آتے ہیں صاحب, غیر مسلم ہے تو تعویذ کے لیے IAS ہے, PCS سب ہے گھر میں, ٹھاکر ہے. 10 دفعہ پیر چھوئیں گے, 5 دفعہ جوتا چھوئیں گے, 10 دفعہ کہیں گے کچھ دیر تو دعا کر سب ہے. لیکن اور ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے, لیکن وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ گردن ٹوٹے گی تو اللہ کے قہر سے ٹوٹے گی. تن کے کھڑا تھا پیڑ جو جڑ سے اکھڑ گیا. بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, جو جھکتا ہے وہی پاتا ہے. جھکو کہ نفس مرے گا, جھکو کہ نفس مٹے گا, اور جب تک نفس نہیں مرے گا کچھ ملے گا نہیں. سچ کہا ہے, تن کے کھڑا تھا پیڑ جو جڑ سے اکھڑ گیا. واقف نہیں تھا پیڑ ہوا کے مزاج سے. گردن ناٹک بچوں کو سکھاؤ, ان کو بڑی لمبی پاری کھیلنی ہے نا. آفس میں بھی جانا ہے, کلیکٹر کے ہاں بھی جانا ہے, IAS کے ہاں بھی جانا ہے, تو ایسے بن کے جائیں گے, ایک ہاتھ سے مسافہ ملائیں گے. بیٹا یہاں چومو, ہاتھ یہاں چومو. جہاں میں نے 6 مہینہ پہلے سمجھا کے گیا تھا یہاں تھے, پھر وہیں پر گاڑی رکی ہوئی ہے نا, پھر وہیں پر گاڑی رکی ہوئی ہے. مت ہاتھ ہمارا چومو, میں تو خود ان کا ہاتھ چوم رہا ہوں. میرے بھائی تربیت, ہمارے پیر و مرشد نے ہم کو بتایا تھا, ہم نے پوری زندگی والد صاحب کے ہاتھ اور پیر کو چوما ہے. آج تو میں کسی بیٹے کو دیکھتا ہی نہیں باپ کا ہاتھ چوما. پوری زندگی باپ کا ہاتھ چوما, پوری زندگی ماں کے پیر پہ. آج باپ تو انتقال, ماں کے پیروں کو آج میں چومتا ہوں. اور ذرا سے بھی کہیں بھی خیال پیدا ہوتا ہے پھر پہنچتا ہوں, پھر ماں کے پیر کو چومتا. اور جب چومتا ہوں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ در مصطفیٰ کو چوم رہا ہوں. کیا لذت ملتی ہے. خیال ہی تو سب کچھ ہے, خیال ہی تو سب کچھ ہے. اور جب یہ تصور پیدا ہوگا تو انا ختم ہوگی, اور جب غرور اور انا مٹے گا تو وہ بے حجاب ہے. کہیں بھی جاؤ گے نعمت تمہیں ملے گی. اپنے بچے کو کچھ مت سکھاؤ, تعلیم تھوڑی ہوگی تو بھی کام چلے گا, علم تھوڑا ہوگا تو بھی کام چل جائے گا, لیکن ادب ہونا چاہیے. ادب والا آدمی جہاں بھی جائے گا وہاں دل میں بیٹھا لیا جائے گا, اور بے ادب جہاں جائے گا وہیں جوتا پائے گا. ابھی تھانے میں چلے جاؤ, ایسے کھڑے رہو گے,
تو دروگا صاحب بیٹھائیں گے، اچھے سے بیٹھو بھائی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، لہجہ ان کا دیکھو، نرم پڑ جاؤ گے، جی حضوری کرو گے، جھکو گے، ایسے ہاتھ باندھ کے کہیں گے تو ہو سکتا ہے نرم پڑ جائے، اور جو کام کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ اسی لیے خاک ساری مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ نہیں تم نے دیکھا ہے گندم جب خاک میں ملتا ہے سرتا ہے، گلتا ہے، مٹتا ہے، ہل چلتا ہے، کسان اسے رودتا ہے، جب وہ سڑ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، دھرتی کا سینہ چیر کر کے جب باہر آتا ہے، اکیلے نہیں آتا ہے، اپنے ساتھ 100 دانے کو لے کر آتا ہے۔ مٹا تبھی تو آیا، اور یہاں کوئی مٹنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ منصب مل جائے IAS کا۔ ایک لڑکے نے دعا کرے، میں نے کہا کہ ابھی سے اتنے بڑے فرعون ہو، IAS کا منصب مل جائے گا تو پورے گاؤں میں پھونک دو گے تم۔ ہاں ارے کچھ نہیں ہو تو غرور کا یہ عالم ہے، اور کچھ مل جائے گا تب تو سب سے پہلے تلوار تمہاری پڑوسی کی گردن میں پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے منصب چھین لیا تم سے، حکومت چھین لی، مال سب کچھ چھین لیا، اور ملتا کس کو ہے؟ خاک ساری جس کے پاس ہوتی ہے اسی کو ملا کرتا ہے۔ اسی لیے انکساری کا حال، انکساری کا حال جانتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب پڑھتا ہوں۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، یہ خلیفہ کس کے ہیں؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ تربیت پائی ہے غریب نواز کی، 12 کوس گئے، بنیے کے یہاں سے شکر لائے، 12 کوس گئے، 12 کوس آئے، اور پھر نکل پڑے 12 کوس۔ بنیے کے پاس پہنچے، اس نے کہا حضور ابھی تو گئے تھے، کیوں آ گئے؟ کہا دیکھو میرے ہاتھ میں شکر ہے، اسی کو دینے۔ کہا کیوں؟ کہا بات دراصل ایسی ہے کہ جب ہم گھر لے کے گئے تو اس شکر میں ہم نے چیٹی دیکھ لیا، اسی چیٹی کو میں یہاں پر لایا ہوں چھوڑنے کے لیے، کہیں یہ بے وطن نہ ہو جائے۔ اگر اس کا وطن اجڑ گیا تو اللہ میرے وطن کو اجاڑ دے گا۔ یہ ہے رحم دلی، یہ ہے خاکساری، یہ ہے انکساری۔ اس نے کہا حضور جب چیٹی کے ساتھ آپ کا برتاؤ یہ ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ آپ کا سلوک یہ ہے، تو حضور انسان کے ساتھ سلوک کتنا اچھا ہو۔ سیکھو، پڑھو، گرو قدموں میں، بچوں کو تربیت، یہ سب تربیت گھر میں ہوتی ہے، پڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ پڑھاؤ، 1 گھنٹہ بچوں کو تربیت دو، بیٹے اٹھو، ایسے بیٹھو، پہنچو تو ہاتھ پیر چھوئے۔ ہمارے ایک تھے رجب بابو، الحمدللہ ہاتھ پیر چومتے چومتے، آپ بچہ تو ایسے آ رہا ہو، بیچارے روڈ پہ پہنچتے تھے، چومتے تھے۔ آج جانتے ہو بیگوسرائے میں وہ دروگا ہے، وہ جب آتے ہیں تو بھی سب سے پہلے کوئی ایک ساتھ پہنچ گئے اور مسجد میں گئے نماز، بیگوسرائے میں صوفی صاحب نے ہاتھ چوما تو دروگا صاحب ہاتھ چومے، وہ بیٹا رہتے کہاں؟ کہا کہ آیا ہوں پرتاپ گڑھ ضلع سے، جیتا کا گھر ہے پٹی کے قریب۔ کہا بیٹے تربیت کہاں کی؟ کہا کہ بس آپ سب کی صحبت میں رہتا ہوں، یہی کچھ ملا، زیادہ عمر نہیں، زیادہ وہ 35-36 سال کی عمر ہے۔ آتا نعمت چھین کے تمہارے قدموں میں آئے، کھینچ کے لاؤ، نعمت قدموں میں آ جائے۔ اسی لیے احترام، ادب، تہذیب بہت ضروری ہے۔ اپنے شیخ کے قدموں میں جھکنا سیکھو، خاکساری پیدا کرو، یہ انا نہ پیدا ہونے پائے، یہ تو قریب ہی کے ہیں۔ تو اتنے بڑے ولی حضرت بابا فرید الدین جب وہ بھاگا ہے، کہا رے جاؤ پہلے مرید ہو جاؤ تو، لیکن پاؤ گے تب نہ۔ گھوڑے پہ بیٹھا جب آیا تو دیکھا بھیڑ لگی ہے، پوچھا کہاں چلے گئے بابا؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی، کہا ابھی ان کا انتقال ہو گیا، 40 سال صحبت میں رہا لیکن پا نہ سکا۔ قریب پہنچا، پائے مبارک پر اپنا سر رکھ کے کہتا ہے اے بابا بہاؤالحق زکریا ملتانی، کیسا ہیرا ہے تم، اپنے آپ کو تم نے چھپا رکھا ہے، میں اندھا تمہیں جان نہ سکا، تمہاری ولایت کی کرن پتن تک پہنچ گئی، حضور میں نابینا بن کے آپ کے قدموں میں رہا، جان نہ سکا۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے
تو کیا آئے نظر کیا دیکھے، پایا تو ہاتھ سے گرا نکل گیا۔ وقت مت ضائع کرو، خدا کی قسم، مجھ جیسے بھکاری نہ جانے کتنے آتے رہیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جو میسج دے کے جا رہا ہوں شاید کہ کوئی دے پائے گا۔ یہی ہے بابا فرید، اتنی بڑی ولایت، اور ہاتھ صاف کیا اسے جنتی بنا دیا، اور جب آئے ہیں تو قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نماز کیا، ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں یہ پیسے دو، شیر لاؤ۔ یہ جو اہتمام ہمارے پیر صاحب نے کیا ہے، امام بات ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ 11ویں شریف کی جو نیاز دلا رہے ہیں، اس نیاز کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اس نیاز کے پیچھے کا مقصد، اس محفل کا مقصد، اس درسگاہ کا مقصد صرف یہی ہے، آنے والی نسلوں میں ادب ہو، احترام ہو۔ جو تہذیب کا جنازہ نکل رہا ہے، ادب کا جنازہ نکل رہا ہے، یہ ادب اور تہذیب کے سانچے میں ہمارے بچے ڈھل جائے، ہمارے بچوں کے اندر تربیت پیدا ہو، تب ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا ملے گا۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں تب سہارا ملے گا، ورنہ چاہے جتنی بڑی ڈگری پڑھا دے دو گے انہیں، منصب ملے گا تو ماں باپ ایسے مریں گے۔ سڑ کے دیکھ رہا ہوں، نوکر لگا دیا ہے خدمت کرنے کے لیے، پلٹ کر بیٹا نہیں آ۔ کیا فائدہ اس دولت سے، کیا فائدہ اس منصب سے، کیا فائدہ اس علم سے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی مردہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ارے جاگیر کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ جو اللہ سے دور کر دے، تہذیب سے دور کر دے، وہ فتنہ۔ اقبال نے کہا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تو یہ سب فتنہ بہرحال کیا بھیجا؟ آخری بات جب بھیجے ہیں ان کو مرید ہونے کے لیے، کس کو بھیجا؟ حضرت خواجہ قطب الدین۔ کیا ہیرا تراشا ہے، کیا ہیرا تراشا ہے حضرت غریب نواز نے۔ اور آج تو آپ کا بیٹا، اور سنو ایک بڑی پھر دماغ میں بات آ گئی، حضرت غریب نواز کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ارے معلوم ہے کسی کو؟ گئے نہیں، جاتے نہیں کیا دربار میں؟ ہاں، آئے ہے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ۔ نام لیا کرو تو پڑھ کے چھکا لیا کرو، اور پڑھ کے چھکا کے تصور میں یہ سمجھو کہ میں ان کی جوتیوں کو چھو رہا ہوں۔ آئے ہے تصور میں خواجہ فخر الدین چشتی غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے کچھ دے دیجیے۔ کہا کیا؟ کہا کچھ عطا کر دیجیے۔ کہا بیٹے جو کچھ تھا سب حضرت خواجہ قطب الدین لے کے مہرولی شریف چلے گئے۔ کیا کہا؟ بیٹے مہرولی شریف لے کے چلے گئے، جو ملے گا وہیں سے ملے گا۔ غرور مٹایا کیسے ہے غریب نواز نے اپنے بیٹے کا؟ کہا حضور پاپا، حضور وہاں کہاں ولایت کی مہر، اسی لیے اس کا نام مہرولی پڑا۔ حضرت غریب نواز نے ولایت کی مہر قطب الدین کو دے دیا، کہا لے کے جاؤ، اب میرے پاس کوئی نہ آنا، جو بھی آئے وہ مہرولی شریف چلا جائے، آپ ولایت کی مہر لگا دو گے وہ ولی بن جائے گا۔ اس کا نام اس لیے اس کا نام کیا تھا؟ مہر ولی۔ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ مہرولی شریف۔ ولایت کی مہر وہیں پر ہے۔ اب بتاؤ غریب نواز کا یہ بیٹا ہے، نسبی بیٹا ہے، سنوی بیٹا ہے، چاہتے تو ولایت کی مہر، لیکن نہیں، چلا جا۔ جب بھیجا آپ اجمیر شریف سے پہنچے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کعبہ نے بھیجا، کعبہ نے بھیجا، اچھا ٹھیک، پہلے وہ استنجے کا ڈبہ تو لاؤ۔ آئے ہائے، کیا کہا؟ ایسے تھوڑی سب کو آئی ایس پی سی ایس بنا دیا جاتا ہے، گوار کو بنا دو گے تو پورا ضلع پھر دے گا۔ شہنشاہ ایسے تھوڑی بنتا ہے، صبر ہو، خاکساری ہو، بردباری ہو، ان کے ساتھ منصب ملتا ہے۔ اگر غصہ ہے منصب نہیں، غرور ہے منصب نہیں، لالچ ہے منصب نہیں، ہوس ہے منصب نہیں، مٹا دے اپنے آپ کو۔ جب مٹے گا تب قدرت کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔ جہاں تو قدم رکھے گا زمانہ تیری کرتے راہ قدم نہیں، جہاں سے تم گزر جاؤ گے زمانہ اس کرتے راہ کو
देता है कादिर मुतलक है, वैसे नहीं देता है, देखता है, टटोलता है। इतने बड़े पीर और इतने बड़े पीर के बेटे, हमने तो किसी को नहीं देखा हजरत की जूती सही करते, हमने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन इतने बड़े पीर। बेटा चला जाओ मेहरोगी शरीफ। जब कोई पहुंचे तो कहा वो इस्तिंजे का डब्बा लाओ, तो जैसे कहा इस्तिंजे का डब्बा लाओ तो थोड़ा नफ्स जो मारा था वो जिंदा हो गया, है ना, अंदर ख्याल पैदा है, मैं भी तो कुछ तो ही नहीं होगी, अभी उठाऊंगा तो पड़ोसी देखेगा, ये देखेंगे, वो देखेंगे, कहेंगे आ गया। ये इसी शर्म में आदमी गुरूर नहीं, जो मिटा देता है उसके लिए कोई नहीं। दिल में ख्याल पैदा हुआ, अरे मैं उठाऊंगा, घोड़े पे बैठे चले गए, पानी नहीं लाए, चले गए। जब गए बाबा ने कहा आ गए, गरीब नवाज बाबा ने कहा आ गए, कहा हाँ साहब आ गए। कहा कुछ दिए, कहा कुछ नहीं दिए। कहा क्यों? अरे कहा दुआ सलाम के बाद ना बैठाया ना उठाया। मैंने कहा दे दीजिए, बाबा ने भेजा तो पहले मुझसे कहा वो पाट का डब्बा तो लाओ, इस्तिंजे का डब्बा। मैं चला आया, लिया नहीं, लाया नहीं। मुस्कुरा के कहते बेटे मैं समझ गया, जो कुछ था मेरे पास सब वही चला गया है। कहा आप दे दो, कहा मैं भी नहीं, अगर रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचोगे तो भी वो वही भेजेंगे। अगर रसूलुल्लाह की चौखट पे भेजोगे तो पहुंचोगे, तो भी वो वही भेजेंगे। चला जा, वहीं से तुझे मिलेगा। सच से कहा वहीं से मिलेगा। फिर घोड़े पे बैठे हैं, जब 3 कोस दिल्ली रह गया है, घोड़ा छोड़ दिया, चप्पल उतार दिया, नंगे कदम पहुंच रहे हैं। रोशनी चल गई, रोशनी आए, नंगे कदम घोड़ा चढ़ा। जब पहुंचे हैं नंगे कदम, और कुछ कहने के बजाय पहले ही डब्बा जैसे हाथ लगाया, चीख मारा, हज़रत क़ादिर कुतुबुद्दीन ठहरे, तुम तो मेरे मखदूम ज़ाते हो। बगैर कहे हुए जैसे उन्होंने बगने को छुआ है, लोटे को छुआ है, वैसे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की तरफ क्या कहते हैं, रुक जाओ, तुम तो मेरे मखदूम ज़ाते हो, पीर ज़ाते हो। बादशाह का बेटा बादशाह होता है। अरे जो कुछ है वो तुम्हारे बाप का दिया हुआ है, ले जाओ। मैं तो सिर्फ गुरूर तोड़ रहा था, तुम्हारे किब्र को तोड़ रहा था, तुम्हारे अंदर जो नफ्स जिंदा हो रहा था उसे मार रहा था। बाकी जो कुछ है तुम्हारे बाप का दिया हुआ है, लेकिन चले जाओ। ये है गरीब नवाज। तब दुनिया नाम ले रही है। 800 साल हो गए पागलों की तरह दुनिया पीछे पीछे दौड़ रही है। इंशाअल्लाह अमल करोगे ना, कहो इंशाअल्लाह। तो आया कौन, भूल गए? अरे कहां से बात खत्म होती, कुछ याद है? कुछ याद नहीं, बस यही याद है जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने इल्म देखो, कहा जन्नत में एक पेड़ है अनार का, उसमें 2 फल लगे, जाऊं? कहा आ जाओ। उड़ा है। पहले कौन गए? गरीब नवाज। पहले गरीब नवाज गए। जैसे पहुंचे जन्नत की दहलीज पर, तो जन्नत के दरवाजे पर जिस फरिश्ते की ड्यूटी है उनका नाम है हज़रत रिज़वान। दरवाजा खोल दिया, हुजूर आ गए। गरीब नवाज ने कहा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। कहा हुजूर क्यों? कहा जब तक नाना की उम्मतियों को बख्शवा के अंदर दाखिल नहीं कर दूंगा जन्नत में। आए क्या एहसान है। हाथ बढ़ाया, फल लेके आ गए। जब लेकर आ गए, अब ये बुरा है। जब पहुंचा है जन्नत के दरवाजे पर, तो देखा दरवाजा बंद। कहा खोलो। फरिश्तों ने कहा खुलेगा नहीं, जाओ। कहा चाबी? कहा चाबी तो गरीब नवाज लेके अभी चले गए। आया गरीब नवाज ने कहा लाए? कहा क्या लाऊंगा, चाबी तो आप लेके चले आए। गरीब नवाज ने कहा चाबी चाहिए? कहा हाँ। कहा नहा के आ जाओ, गुस्ल करके आ जाओ, स्नान करके आ जाओ। नहा के आया, गुस्ल करके आया। हज़रत मुईनुद्दीन ने कहा जन्नत की चाबी चाहते हो तो पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे पढ़ा, कुफ्र और शिर्क का जनाजा निकल गया, हिजामात उठ गए। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह बयाबानी है।
اور آزمایا بھی اس نے کیسے جانتے ہو؟ اتنا بڑا پتھر پھینکا تھا، اتنا بڑا پتھر، بہت بڑا جادو، 80,000 علم کا، سفلی علم کا وہ ماہر تھا، معمولی بات آدمی کی تھا۔ یہی تو مقابلہ کی ہے تو غریب نواز مخدوم یا شرف کا چوشا میں 500 جوگیوں سے لڑے، کہو سبحان اللہ۔ ہے تبھی تو جب پتھر آیا ہے آپ نے کہا ٹھہر، آواز آتی ہے معین الدین مجھ پر اتنا کرتب کر دیا گیا ہے میں تمہارے سر پر گروں گا، جیسے کہا سر پر گروں گا۔ تو غریب نواز نے قرآن کی آیت پڑھی، فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة، ڈر جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور تجھ جیسا پتھر ہے۔ جیسے غریب نواز نے کہا ویسے پتھر تارا کر پہاڑی سے پھٹ گیا، آج بھی چلتا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے برسات ہوتے 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 جب بھی اتنا ہے، جا کر دیکھ کلمہ پڑھا۔ غریب نواز نے کہا کچھ چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ اور مانگا بھی تو ایسی چیز مانگا، کہا معین الدین زندگی دے تو قیامت تک رہنا چاہتا ہوں۔ آئے ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے۔ غریب نواز اوروں کو ملا ہے، مخدوم اشراف اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ کیا کہا؟ قیامت تک کی زندگی کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے قیامت تک کی زندگی لے کر؟ غوث اعظم نے تو صرف 700 سال کی زندگی دیا، منور علی شاہ الہ آباد لیتے ہیں کتنی؟ اور یہ کتنا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا حضور آپ کے غلاموں کی خدمت کروں گا۔ آئے ہے سجدے میں چلے گئے معین الدین، یہ زمین و آسمان کے مالک، کربلا سے لے کے ہم نے یہاں تک تیری بات کو کٹنے نہیں دیا ہے، میری بات کو کٹنے مت دے، دے سے زندگی جیسے کہا دے دے سے زندگی۔ آواز آتی ہے اے معین الدین، ارے مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ جیسے کہا رب کا کام ہے، سجدے سے اٹھایا، کہا سن، قیامت تک کی زندگی مل گئی۔ لیکن شرط ایک ہے، کہا تم سب کو دیکھو گے لیکن کوئی تمہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ یہ بھی شرط لگا دی، کہا شرط تم سب کو دیکھو گے لیکن کوئی تمہیں دیکھ نہیں۔ آج بھی وہ پہاڑوں میں حضور مجاہد ملت نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، گئے 55 سال تک مجاہد ملت گئے، کہاں؟ اجمیر شریف جایا کر، جا رہے تھے دیکھا ادھر سے بزرگ لاٹھی لیتے اور اپنے پشت پر لکڑی کا گٹھڑ لادے چلے آ رہے تھے۔ حضور مجاہد ملت دوڑ کے گئے، ان کے ہاتھ کو چوما، ان کے ہاتھ کو چومائے ہے۔ اسی لیے غرور مت پیدا کرو، جو بھی ملے اس کے ہاتھ کو چومو، پتہ نہیں کون کی صورت میں آ رہا ہے، ہاتھ چومے، پیر چومے۔ اور ملاقات کر کے جب چلے گئے، لوگوں نے کہا بابا وہ کون تھے جن کا ہاتھ چوما؟ ان کے بدن میں لباس بھی صحیح نہیں تھا، پھٹا پرانا تھا، امامہ بھی پھٹا۔ کون تھے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ یہی تو تھے حضرت عبداللہ بیابانی، یہی تو تھے عبداللہ بیابانی۔ تو پتہ چلا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت آج بھی قائم ہے، دل سے انہیں یاد کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اپنے آقا پہ جو نہ مر جائے تو پھر بندہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، اور جو مرید نہ ہوئے ہو مرید ہو جاؤ۔ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ صابریہ اور سلسلہ اشرفیہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ غریب نواز آخری وقت جب گئے مدینہ الرسول میں تو کہا یا رسول اللہ 2 چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر دو گے تو جاؤں گا ہندوستان، ورنہ یہی رہ جاؤں گا۔ قبر انور سے آواز آئی معین الدین کون سی چیز؟ کہا پہلی چیز تو یہ ہے، اسی پہ بات ختم ہوگی ورنہ سلسلہ اسے چلتا رہے گا۔ کیا کہا؟ 2 چیز، اور 2 چیز اسی لیے بتا رہا ہوں کہ مرید ہونے میں دیر مت کر۔ اب غریب نواز اپنی قبر سے جسم جسمانیت کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کے دروازے کا غلام ہی آئے گا۔
وہ سلسلہ بائی سلسلہ کہا کون سی دو چیز؟ کہا نانا جان دو چیز یہ کہ سلسلہ چشتیہ سے جو مرید ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. کیا کہا؟ جہنم کی آگ حرام. اس لیے کہ اگر وہ کہیں چلے گا جہنم میں تو زمانہ یہی کہے گا معین الدین کا مرید تھا جہنم میں چل رہا. آئے میرے معبود میرے مولا پاک پروردگار، اس کے جلال کو مت دیکھنا، اس کی خطا کو مت دیکھنا، پاک کو مت دیکھنا. تیرا دربار بہت بڑا ہے، تیری رحیمی کریمی کی چادر بہت وسیع ہے. ارے گناہ کرنا اس کا کام ہے، معاف کر دینا تیرا کام. مجرم ہو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پر روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی چوکھٹ پہ روتے چلے آؤ. ایک چیز مرید ہو جاؤ گے نا